السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہے ڈیجیٹل کرنسیز. آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو اناؤنس اباؤٹ دس پروجیکٹ بیکاز اگر آپ کا تعلق کمپیوٹر کی دنیا سے ہے تو یو مسٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، اور جو کرنسی پرنٹ کی جاتی ہے وہ گولڈ کے ایسٹس کے ایکویلنٹ پرنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جس ملک کے اندر جتنا سونے کا ذخیرہ ہوتا ہے اسی کی مالیت کے مطابق کوئی بھی کنٹری اپنی کرنسی جو ہے پرنٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ کرنسی پرنٹ کرنے کا اختیار صرف گورنمنٹ کو ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سویلین اگر ڈیفینیٹ اسے پرنٹ کرے گا تو وہ جیل جائے گا بیکاز دس از اللیگل. 2009 میں کچھ پروگرامرز کے گروپ میں ایک ڈسکشن ہوئی کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی کرنسی ہو جس کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ انوالو نہ ہو، کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں ڈیفینیٹ بائر اور سیلر کے درمیان ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، جو کہ آپ کا بینک ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کریڈٹ کارڈ سروس ہو سکتی ہے، یا ایکسیٹرا جو بھی ہیں. تو ٹیکس کی مد میں ہمیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ انہیں دینا پڑتا ہے. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ دنیا میں ایک ایسی کرنسی ہونی چاہیے جس کا نیٹ ورک صرف لوگوں کے درمیان ہو، اس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو، اس پہ کسی ملک کا کنٹرول نہ ہو، اور جسٹ اسے بائر اور سیلر ہی آپس میں ڈیل کریں، اس کے اندر کوئی ٹیکس لاگو نہ ہوتا ہو، یعنی کہ ڈی سینٹرلائز ایک سسٹم ہو. اس آئیڈیا کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک پروگرامر نے، جس کا نام اب ہسٹری میں ستوشی ناکاموٹو جانا جاتا ہے، وہ ایک انومینس تھا. کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس کا ایگزیکٹ نام تھا یا اس نے جو آ کے جسٹ ویب سائٹ پہ یہ اناؤنس کیا. تو اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس کے تھرو ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے کچھ کرنسی جنریٹ ہوتی تھی، جس کا نام رکھا گیا بٹ کوائن. اس کے پروگرامر ستوشی نے ایک اوپن سورس سافٹ ویئر بنایا جو 2009 میں اس نے ریلیز کیا کہ اگر کوئی بھی شخص اس سافٹ ویئر کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کرے گا تو اس کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ایک کرنسی جو کہ لاجیکل کرنسی ہوگی، اس کا فزیکل کوئی وجود نہیں ہوگا، کچھ اماؤنٹ جنریٹ ہوگا. تو سٹارٹ میں اس نے ایک سمپل پزل گیم بنایا اس سافٹ ویئر کے تھرو، جس کو اگر کوئی سالو کرتا تھا تو اس کو ایک کرنسی، اس گیم کو، اس پزل کو سالو کرنے کے اگینسٹ بٹ کوئن جو ہے اس کو ایز اے گفٹ دیے جاتے تھے لاجیکلی، یعنی کہ اس کا ایک اکاؤنٹ ہوتا تھا اور اس اکاؤنٹ میں شو ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اتنے بٹ کوئنز آ گئے. آہستہ آہستہ اس آئیڈیا نے لوگوں کو بہت کلک کیا اور لوگوں نے وہ سافٹ ویئر انسٹال کرنا شروع کر دیا بیکاز دیٹ واز اوپن سورس. اوپن سورس سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئرس کو کہتے ہیں جن کو کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کا کوڈ پڑھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح پروگرام کیا گیا ہے. لیکن اس سافٹ ویئر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ کچھ اس طریقے سے بنایا گیا کہ پورے کا پورا سسٹم سافٹ ویئر خود کنٹرول کرتا تھا. کرنسی کا ریٹ، کرنسی کتنی جنریٹ ہونی ہے، کب جنریٹ ہونی ہے، کیا. دیٹ واز ریئلی امیزنگ. آپ یوں سمجھے کہ 2009 میں ایک بٹ کوئن کا ریٹ تھا آلموسٹ ایکول ٹو 1 پاکستانی روپیز، اور اس وقت یہ مور دین $700 US ڈالر جو ہے اس کا ریٹ ہے. اس کی پاپولیرٹی کا اور اس کی اوتھینٹسٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کرنسی آپ کا کمپیوٹر بھی بنا سکتا ہے. اس کا نیٹ ورک کچھ اس طرح ہے، جسٹ آپ نے سافٹ ویئر کو اپنے سسٹم پہ انسٹال کرنا ہے اور یہ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاتا ہے. اسے دنیا کی کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی، کوئی بینک اس کرنسی کو کنٹرول نہیں کرتا، نہ ہی اس کے ریٹس کو اپ اینڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. سب کچھ سسٹمیٹکلی ہے، تو آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. میں نیکسٹ پارٹ کے اندر پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی، یہ کیسے وجود میں آئی، آج کل اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، ریٹ اس کا کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کے تھرو آپ بھی ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں حصہ لے سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹ یہ ایک فیوچر کرنسی ہے. اس کانسیپٹ نے دنیا کی اکانومی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے دھچکا ہی دیا ہے. آپ سوچیں کہ ایسی کرنسی جس میں کوئی ٹیکس آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کسی ملک کی کوئی باؤنڈری ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کرنسی نہیں بھیج سکتے، یا بھیجیں گے تو اس پہ ٹیکس ہوگا. آپ کسی بھی کنٹری میں اس کرنسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ایون آپ ایکسچینج بھی لے سکتے ہیں اس کا. اور آج کا اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ آلموسٹ $700 ہے. اس کے ریٹ جو ہے فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں بینگ ٹائم. تو آگے نیکسٹ پارٹس میں انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو یو مسٹ ہیو ٹو واچ سیکنڈ پارٹ. تھینکس.